अमर बेल एपिसोड 18। और आप भी ये ना भूले कि आप कभी फैमिली मैन हो ही नहीं सकते। फैमिली आपकी सबसे आखिरी तरजीह है। इसने उमर को उंगली उठाकर कहते हुए सुना, मेरे बारे में फतवे देने की कोशिश मत करो। मैं कौन हूं और क्या हूं मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम सिर्फ अपने बारे में ही बात करो। क्यों बात ना की जाए आपके बारे में? मैं तुमसे यहाँ कोई फजूल बहस करने नहीं आया हूं। मुझे तुमसे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, और वो भी सिर्फ हाँ में। इनका लहजा बेहद सर्द और खुश्क था, और मेरा जवाब नहीं में है। वो इतना ही बेखौफ था। जहांगीर इसे चंद लम्हे सुर्ख आंखों से घूरते रहे। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। मैं भी देखूंगा कि मेरी मदद के बगैर तुम कैसे सरवाइव करते हो। मुझे आपकी जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए, मगर जो कुछ दादा ने आपके लिए छोड़ा है, इसमें से मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। खास तौर से वो बैंक अकाउंट जिसे इनकी वसीयत के बावजूद भी मेरे हवाले नहीं किया। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूं, अपना हक मांग रहा हूं। वो सब कुछ मांग रहा हूं जो आपका है ही नहीं, जो पहले से ही मेरा है। कुछ भी तुम्हारा नहीं है। क्यों मेरा नहीं है? वो एकदम चिल्लाया था। तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, ना अपनी जायदाद से, ना पापा की जायदाद से। जहांगीर ने जहरीले लहजे में कहा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से नहीं नहीं सुनी, इसलिए मुझे इस लफ्ज की आदत ही नहीं है। अब तुमसे भी ये लफ्ज नहीं सुन सकता। बात अगर कीमत चुकाने की करते हो तो ठीक है, फिर तुम भी कीमत चुकाओ। तुम्हें अपने आप पर खर्च किए जाने वाला रुपया एक इन्वेस्टमेंट लगता है तो ठीक है, तुम इस इन्वेस्टमेंट समझो और फिर मुझे इस पर मुनाफा दो। इस शादी की सूरत में वो फंकारे थे, और मैं भी ये नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। आपने मुझ पर जो खर्च किया अपनी मर्जी से किया। मैंने आपसे कुछ भी खर्च करने के लिए नहीं कहा, और जो आपने किया वो हर बाप करता है। आपने ऐसा खास क्या किया है जिसकी कीमत मैं आपको चुकाऊं? तुम तो मुझे अपने बाप मानते ही नहीं, फिर किस हवाले से इस सारी लग्जरी को अपना हक समझते हो? तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें सड़क पर ले आऊंगा, और मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुमसे कभी मेरा कोई रिश्ता था। मैं फिर भी आपकी बात नहीं मानूंगा, और जायदाद में जो मेरा हिस्सा है वो भी लूंगा। जो रास्ते आप इस्तेमाल करेंगे वो रास्ते मेरे लिए भी अनजान नहीं है। अगर तुम ये शादी नहीं करते तो वो सारा रुपया लुटाओ जो मैंने तुम पर खर्च किया है। पापा की जायदाद से मिलने वाला हिस्सा भी इन्हीं अखराजात में आ जाता है जो मैंने तुम पर किए थे। और इसके अलावा जो जितनी रकम तुम्हें पे करनी है वो मेरा वकील बहुत जल्द बता देगा। अगर तुम अपने हिस्से के लिए कोर्ट में जाना चाहते हो तो शौक से जाओ। मैं भी तो देखूं कि तुम कितने पानी में हो। जहां तक तुम्हारे करियर की बात है तो फॉरेन सर्विस तुमने छोड़ ही दी है, और तुम सोच रहे हो कि तुमने मुझसे पीछा छुड़वा लिया है। तुम पुलिस ज्वाइन कर रहे हो। इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझसे पीछा छुड़वाना आसान नहीं है। मेरी पहुंच जहां तक है तुम इसका तस्वर भी नहीं कर सकते। जिस शख्स की बेटी से तुम शादी करने पर इनकार कर रहे हो, वो शख्स मेरे पीछे हट जाने पर तुम्हें जिंदा गाड़ देगा। करियर की तो बात ही ना करो। इस इनकार के बाद कम से कम इस मुल्क में तुम्हारे लिए कोई करियर है, ना ही कोई फ्यूचर। बाहर तुम रहना नहीं चाहते, अंदर मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। जॉब के चंद हजार रुपयों में तुम गुजारा नहीं कर सकते। मेरी तरफ से अब दोबारा तुम्हें किसी किस्म की कोई मदद नहीं मिलेगी। तुम अपनी जॉब के जरिए पैसा बनाने की कोशिश करना, और ये हम होने ही नहीं देंगे। और फिर 1 साल के अंदर अंदर तुम मेरे पास माफी मांगने आओगे। तब तुम मेरी हर बात मानने के लिए तैयार होगे, लेकिन इस वक्त मैं तुम पर थूकूंगा भी नहीं। इसके बजाय तुम्हें ठोकरें मारूंगा। ये है तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर, जिसे हासिल करने के लिए तुम फॉरेन सर्विस छोड़कर यहाँ आ गए हो। अंकल जहांगीर के लहजे में बेहद जहर था। अलीज़े साकत खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। नानो इस वक्त बिल्कुल ही खामोश थी, और उमर उमर के चेहरे पर तो इस वक्त वहशत के अलावा और कुछ देख ही नहीं रही थी। वो खामोशी से गहरे सांस ले रहा था, मगर इसकी सुरख आंखें और बेचे हुए होठ इसे पुरसुकून जाहिर नहीं कर रहे थे। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस बार आपसे पीछा छुड़वाने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ। वो घुराया था। मैं तुम्हारे लिए कोई जाय फरार ही नहीं छोड़ूंगा। जहांगीर ने इतने ही सर्द लहजे में कहा था। आप हर रास्ता बंद नहीं कर सकते। कोई ना कोई रास्ता तो हर इंसान के पास होता है। मेरे पास भी है। अलीज़े ने इसे उल्टे कदमों से पीछे जाते और कहते हुए सुना था। इसने अंकल जहांगीर के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट देखी थी। फिर इसने उमर जहांगीर को बिजली की तेजी से साइड टेबल के दराज खोलते और रिवॉल्वर निकालते देखा था। अगले ही लम्हे इसने अपने वजूद को खौफ से सर धोते पाया था,
عمر! اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ وہ اب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹا رہا تھا۔ کمرے کے کونے میں وہی پلانٹ پڑا ہوا تھا جس کی ایک شاخ اس نے چند دن پہلے ہی کاٹی تھی، مگر حیرانی اسے پلانٹ کو دیکھ کر نہیں ہوئی بلکہ ربڑ پلانٹ کی اس کاٹی جانے والی شاخ کو دیکھ کر ہوئی جو اس نے جان بوجھ کر کاٹ دی تھی، اور اس وقت وہ شاخ اس گملے میں ہی لگی ہوئی تھی۔ شاخ مرجھا چکی تھی مگر اسے گملے سے نکال کر پھینکا نہیں گیا تھا۔ علیزے کی شرمندگی میں ایک دم ہی ڈھیروں کا اضافہ ہو گیا۔ چند لمحے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ اس شاخ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے عمر کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ تو اپنے بیگ سے چیزیں نکال رہا تھا۔ علیزے کا ملال کچھ اور بڑھ گیا۔ پتہ نہیں عمر کو اس پودے سے کتنی محبت تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے ایک بار پھر شاخ کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس لمحے عمر اس کی طرف متوجہ ہوا، اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اس کی نظر بھی کمرے کے کونے تک گئی، اور علیزے کو پلانٹ پر نظریں جمائے دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ مجھے اپنی ہر چیز سے خاص قسم کی محبت ہوتی ہے، اس لیے میں انہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اور اسے بھی میں نے اس لیے وہاں لگایا تھا۔ علیزے اس کی آواز پر چونکی، وہ اسی سے مخاطب تھا۔ مگر یہ تو خشک ہو رہی ہے، جب پوری دنیا خشک ہو جائے گی تب پھینک دوں گا، اس نے بڑے ہی نارمل انداز میں علیزے سے کہا، اور ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ علیزے الجھن بھری نظروں سے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ عمر کے واپس آ جانے سے نانو کا رویہ یکدم بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، اور اس پر علیزے نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ عمر کے پیپر شروع ہو چکے تھے اور ان دونوں کا سامنا بہت کم ہی ہوتا تھا۔ خود علیزے بھی کالج جانا شروع ہو چکی تھی اور اپنے سیمیسٹر کی تیاری میں مصروف تھی۔ اس رات جب 2 بجے کے قریب عمر سونے کی تیاری میں مصروف تھا، جب پیاس لگنے پر اس نے ریفریجریٹر میں پڑی ہوئی بوتل کو خالی پایا اور پھر پانی پینے کے لیے وہ کچن کی طرف آیا تھا۔ لانچ میں سے گزرتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ لانچ میں ہلکی روشنی کا بلب آن تھا اور اس کی روشنی میں اس نے کسی کو لانچ کا دروازہ کھولتے دیکھا۔ اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی، وہ علیزے تھی، مگر رات کے اس وقت لانچ کے دروازے پر وہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے حیرانی سے سوچا اور آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی۔ اس کا خیال تھا علیزے واپس پلٹ کر دیکھے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ واپس پلٹے بغیر وہ دروازہ کھول کر لانچ سے نکل گئی۔ علیزے! عمر نے کچھ حیران ہو کر اسے آواز دی، مگر وہ متوجہ نہیں ہوئی۔ عمر کچھ حیران ہو کر خود بھی اس کے پیچھے لانچ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ علیزے آہستہ آہستہ مین گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ علیزے! عمر نے ایک بار پھر اسے آواز دی، مگر وہ متوجہ نہیں ہوئی۔ عمر کچھ اور حیران ہوا، وہ اب بھی گیٹ کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ پریشانی کے عالم میں سے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ اب گیٹ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ گیٹ پر موجود چوکیدار کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور اس سے کچھ کہہ رہا تھا، مگر وہ گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی اور اب گیٹ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمر تیز قدموں کے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھ آیا۔ چوکیدار کچھ سرمایہ نظر آ رہا تھا۔ جناب، یہ علیزے بی بی گیٹ کھولنے کے لیے کہہ رہی ہے، چوکیدار نے عمر کے آتے ہی اس سے کہا۔ عمر اس سے کچھ کہے بغیر علیزہ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گیٹ پر لگے ہوئے تالے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی۔ علیزے، کیا بات ہے، کہاں جانا چاہتی ہو؟ اس نے علیزے سے پوچھا۔ گیٹ نہیں کھل رہا، باہر جانا ہے۔ وہ اب بھی گیٹ کھولنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کہاں جانا ہے؟ پاپا کے پاس جانا ہے۔ علیزے! عمر ساکت رہ گیا۔ گیٹ کھول دو چوکیدار، گیٹ کھول دو، وہ اب بھی اسی طرح کہہ رہی تھی۔ عمر نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ چند لمحے تک وہ کچھ بول نہیں سکا۔ خاموشی کے ان چند سیکنڈ میں وہ اسے جیسے ہر چیز میں سمجھ آنے لگی تھی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے پوچھا، پاپا کے پاس کیسے جاؤ گی؟ یہ باہر جاؤں گی نا تو ادھر وہ پاپا ہوں گے، اس نے اٹک اٹک کر کہا تھا۔ آؤ میں تمہیں پاپا کے پاس لے جاتا ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اسے واپس لے جانے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اسی طرح چلتی رہی۔ عمر جان چکا تھا کہ وہ نیند میں چل کر باہر آئی ہے، لیکن اس کے لیے جو بات پریشان کن تھی وہ یہ تھی کہ علیزے کب سے اس عادت کا شکار تھی، اور کیا نانو اور نانا اس بات سے واقف تھے؟ وہ جب سے یہاں آیا تھا آج پہلی بار علیزے اسے اس حالت میں ملی تھی۔ وہ اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس کے کمرے تک لے آیا اور اسے اس کے بیڈ پر جا کر بٹھا دیا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر بیڈ پر لیٹ گئی۔ عمر کو اس سے کچھ بھی کہنا نہیں پڑا، اس نے خود ہی آنکھیں بند کر لی تھی۔ عمر کچھ دیر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔
پھر اس نے آگے بڑھ کر اس پر چادر پھیلا دی۔ 2-3 بار علیزے کو آواز دینے پر بھی جب اس نے آنکھیں نہیں کھولی تو وہ مطمئن ہو گیا۔ اگلی صبح چھٹی تھی، علیزے گھر پہ ہی تھی۔ ناشتے کی میز پر عمر سے اس کی ملاقات ہوئی۔ عمر نے بیٹھتے ہوئے بڑے غور سے اسے دیکھا۔ وہ بالکل نارمل نظر آ رہی تھی۔ عمر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ رات کے بارے میں اس سے کیسے بات کرے۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر اپنی رفتار ہلکی رکھی۔ جب نانا کے بعد نانو بھی ٹیبل سے اٹھ گئی تو عمر نے علیزے سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ علیزے، ایک بات پوچھوں؟ عمر نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ علیزے نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر کارن فلیکس کھاتے ہوئے کہا، ہاں، تمہیں نیند میں چلنے کی عادت ہے؟ علیزے کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر ٹیبل پر گر گیا۔ عمر نے اس کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف دیکھا۔ وہ بالکل ہی بے حس و حرکت تھی۔ عمر چند لمحے میز پر پڑے چمچ کو دیکھتا رہا، پھر پرسکون انداز میں اس نے علیزے سے کہا، یعنی ہے، اٹس آل رائٹ، بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے۔ وہ روانی میں بیماری کہتے کہتے رک گیا۔ وہ اب بھی اسی طرح بے حس و حرکت تھی۔ علیزے، کب سے ایسا ہے؟ عمر نے جوس پیتے ہوئے بڑے عام سے انداز میں اس سے پوچھا۔ کیا؟ وہ اب بھی خوفزدہ تھی۔ نیند میں چلنے کی عادت؟ علیزے نے بے بسی سے سر جھکا لیا اور عمر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ مجھے نہیں پتا۔ اسے علیزے کی مدھم سی آواز سنائی دی تھی۔ گرینی اور گرینڈ پا جانتے ہیں کیا اس بات کو؟ علیزے نے اس کے سوال پر سر ہلا دیا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ کل رات تم باہر گیٹ پر تھی، میں تمہیں وہاں سے لے کر آیا تھا۔ پہلے تو میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، لیکن پھر میں سمجھ گیا۔ وہ اسے بتا رہا تھا اور علیزے کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دیں پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔